اور میرے نبی پاک نے بخاری میں اللہ کے ولی کی علامت بیان کی، فرمایا ولی کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، چہرہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے چہرے کا حسن، تقوی، پرہیزگاری۔ میرے حضرت کا چہرہ ایسا ہے کہ خالی وضو کر کے، خالی امامہ باندھ کے، وضو کر کے امامہ باندھ کے کبھی بریلی کی گلیوں میں نکلے نا تو ہندو چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یار یہ کوئی انسانوں کا چہرہ تو نہیں لگتا، یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو اتر آیا۔ بات کریں تو معصومیت کے پھول جڑتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے یوں ہے جیسے اس شخص کے لفظوں نے بھی وضو کیا ہے، جیسے اس کی باتیں بھی طہارت کر کے آئی ہیں، جیسے اس کے جملوں کو بھی کسی نے کستوری لگا دی ہے۔ یہ شخص چلتا ہے تو زمین بھی اٹھ کے کہتی ہے ذرا ٹھہر جا، میں کھل کے پیر تو چوم لوں۔ لگتا ہے کہ دھرتی رک رہی ہے، زمانہ آوازیں دے رہا ہے، لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کون لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہاں جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں محفل ہوتی ہے، جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں انجمن ہوتی ہے۔ خدا جانے کتنا ان کے وجود کو میٹھا لگا ہوا ہے کہ شہد بانٹنے والی مکھیاں پلٹ پلٹ کے انہی کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہیں، لاکھوں کے مجمع میں منفرد نظر آتے ہیں، ہزاروں میں نرالے دکھتے ہیں، چہرہ لوگ دیکھتے جاتے ہیں اور رسول اللہ پہ درود پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ رنگ ہم نے، یہ جلوہ ان کا دیکھا، یہ انداز دیکھا۔ اور پھر ہمارے زمانے میں تقوی کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں فلانا بھی غلط ہے، فلان بھی غلط ہے، فلانا سنت پہ عمل نہیں کر رہا، فلانا۔ بعد میں دیکھتے ہیں بڑے آستانے کا صاحبزادہ ہے تو خیر صلاح ہے، وہ فلاں جگہ کے مولوی صاحب ہیں بڑی مسجد کے تو کوئی نہیں، ان کو معافی دے دو، چھوٹا آئے گا تو قابو۔ حضرت ایسا نہیں کرتے، حضرت کا یہ مزاج نہیں۔ کراچی میں کانفرنس ہو رہی تھی، ابھی تک میں آپ کو چشم دید باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کامل ولی ہوتا ہے اللہ اسے روح عطا کرتا ہے۔ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، بس سمجھ جاؤ اس بات کو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے، اور اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے، پھر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، پھر اس کا روب طاری ہو جاتا ہے، پھر تنتنا دبدبا اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ میرے بھائی کراچی میں کانفرنس تھی، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، مشائخ کانفرنس تھی۔ بغداد شریف کے سجادے آئے تھے، کہاں کے؟ بغداد کے سجادے، پیر خانہ بھی ہے، غوث اعظم کی اولاد بھی ہے، ان کو سجادگی پہ بٹھایا گیا، لیکن چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور وہ تشریف لائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید سے جب تک کفر نہ ہو قابل تعظیم ہے، لیکن اس کو نصیحت کرنے کی اجازت ہے، دین میں نصیحت کرنے کی گنجائش ہے، اس کو سمجھانے کی گنجائش ہے۔ کراچی کانفرنس ہو رہی ہے، کھچا کھچ حال پڑا بھرا ہوا، کسی مولوی کو یاد نہیں آیا کہ انہیں بھی کہنا ہے کہ جناب آپ کے بڑوں کا طریقہ کچھ اور ہے، انہیں بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے، کسی کو خیال نہیں آیا۔ حضرت جب اس سٹیج پہ گئے تو کلین شیو صاحب زیادہ دیکھا، ٹائی دیکھی، باقی تعریفیں کر رہے تھے، شہزادہ غوث الورا، نور دیدہ غوث اعظم۔ حضرت سیدھے ان کے پاس گئے اور جا کر کے ٹائی سے پکڑا اور بڑے ادب کے ساتھ فرمانے لگے حضور یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا ہے یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں، یہ آپ کے گھر کا طریقہ، او بھائی دیکھی جائے گی، جو تانا دے گا اس کو دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا جو بعد میں بات کریں گے، لیکن ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں، ہماری پہلی ڈیوٹی رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، یہ پیغام ہے میرے حضرت صاحب کا۔ فرمایا او جناب یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں، ہم لوگ تو غلام ہیں، آپ نسل ہیں، آپ کی داڑھی سب سے اچھی ہونی چاہیے تھی، سنت کا لبادہ سب سے زیادہ آپ پر جچنا چاہیے تھا۔ وہ شہزادے تھے غوث پاک کے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے زندگی میں کسی شخص کی نصیحت نے اگر میرے دل اور روح پہ اثر کیا تو حضرت تاج الشریعہ ہے، میرے دل اور روح پہ گھر کر گئی ہے ان کی نصیحت، اور کہنے لگے انشاءاللہ اب داڑھی بھی پوری رہے گی، لباس بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آئے گا۔